والصلاة والسلام تحية والإكرام على سيدنا الإمام الوجود لله بكل موجود سلطة باطلة صاحب الهداية الحمد لله الخاتم لما سبق والقاصد لمن خلق المؤمن الحق بالحق بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المحترمين الذين قد أغناه عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله تعالى هذه عليا مدر الهداية تجده قولا لها في النهاية كل أمن وغم شيء جري بعصمتك يا الله برحمتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير ونساء اتفاق محمد اللهم صل على محمد حاضرین گرامی حضرات محترم عزاداران آقا حسین علیہ السلام، یہ آخری ایام ہیں ذی الحجہ کے، اور ذی الحجہ جو اس سال کا آخری مہینہ ہے اپنے ابتدا کو آ رہا ہے. 1435 ہجری کا آخری مہینہ 12واں مہینہ، کیسے مہینہ بھی 12 ہے، گھڑی میں آورس بھی 12 ہیں. موسیٰ عصا مارتے ہیں دریا نیل پر تو 12 قبیلے جاتے ہیں، اور ہمارے امام حجت اللہ بھی 12 ہیں. تو آج کی مجلس ہم حج کو پڑھیں گے. ذی الحجہ، حج کا مہینہ، جو حج کا مہینہ اسے ذی الحجہ کہتے ہیں. اور شاہ خراسان کے جو المناق نکلتا ہے کیلنڈر، اس میں قرآن کی آیت دی گئی ہے اور ایک مخصوص نماز ہے. ذی الحجہ کا مہینہ جو شروع ہوگا، آج چاند نہیں ہوا، چاند نہیں ہوا، پہراری انفارمیشن بعد میں آ جائے گی. تو 10 دن نماز مغربین کے درمیان آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی. 10 دن ذی الحجہ کا پہلا 10 دن، یعنی پہلا عشرہ یا یوں نا، پہلا عشرہ آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. الحم، پہلی رکعت الحم کے بعد قل هو اللہ احد، اور دوسری رکعت میں بھی الحم کے بعد قل هو اللہ احد، اور دونوں رکعت میں قل هو اللہ احد کے بعد یہ آیت پڑھنی ہے. قرآن مجید میں ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ 40 لَيْلَةً. یہ آیت آپ کو پڑھنی، اس کا ترجمہ میں آپ کو سمجھاؤں گا اور ایک تکمیل تک یہ مجلس پہنچے گی. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ وَأَخِي هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. یہ آپ کو پڑھنا ہے اور پھر بعد میں دعا مانگنی ہے. نماز کو ختم کرنے کے بعد دعا مانگنا ہے. تو آپ کے جتنے گناہ ہیں 70 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. 70 برس کی نیکی آپ کے اعمال میں، آپ کے اولاد کے اعمال میں لکھے جائیں گے، اور جو مرحوم ہو چکے ہیں آپ کے گھرانے میں ان کے اعمال بھی درست ہو جائیں گے. تو عزیز محترم، یہ آیت جو میں نے پڑھی وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ کو 30 راتوں کی دعوت دی. اب رات کی دعوت دن کی نہیں، یعنی رات اور دن ایک ہی ہوتا ہے. اب توجہ فرمائیں یا ایھا الذین آمنوا. دیکھیے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا بِعَشْرٍ، اور 10 راتیں بڑھا دی. 10 راتیں یعنی 40 راتوں کا ذکر ہے، 40 شب کا ذکر ہے. ہم جو 40واں بناتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا، یہ قرآن مجید میں ہے.
وقال موسیٰ اخی ہارون، ہارون نقتبنی فی قومی، اے ہارون میں جا رہا ہوں اور میرے بدلے میری جگہ پر آپ رہنا۔ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے بھائی برادر سے، ہارون سے، کہ موسیٰ فرما رہے میں جا رہا ہوں کتاب لینے، توریت لینے جا رہا ہوں کوئی طور پر، میں نور دیکھنے جا رہا ہوں کوئی طور پر۔ میں کیا سکتا ہوں، نور کا ظہور کوئی طور پر ہوگا، میری جگہ پہ آپ رہنا۔ وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور آپ صراط مستقیم ہو، سبیل مفسدین کے راستے پہ نہ جانا بلکہ لوگوں کو صراط مستقیم کے راستے پہ بلانا۔ توجہ فرمائیں ہوتی وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ اب سمجھ میں آئے کہ صراط مستقیم اور ہوتا ہے، سبیل مفسدین اور ہوتا ہے۔ مفسدین فساد کرنے والے، صراط مستقیم راہ دکھانے والے، فساد کرنے والے بہت ہوں گے، راہ دکھانے والا صرف علی بن ابی طالب ہے۔ اور اس حدیث کی روشنی میں یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی آپ کی مثال میرے نزدیک ایسی ہے جیسے ہارون کی مثال موسیٰ کے نزدیک، آپ میرے نزدیک ایسے جیسے موسیٰ اور ہارون ہے ویسے محمد اور علی ہیں۔ توجہ فرمائیں، اب قرآن مجید میں ہارون پر بھی وحی ہوتی تھی، موسیٰ پر وحی ہوتی تھی، ہارون پر بھی وحی ہوتی تھی، تو ہم کہیں محمد پر وحی ہوتی ہے تو علی پر بھی وحی قیامت تک ہوتی رہے گی۔ آخری علی اپنا امام وقت۔ اب دیکھیے کہ عزیز محترم قرآن مجید سورہ یونس میں ہے، سورہ یونس میں وَاجْعَلُوا بُيُوتَ قِبْلَةً، اے موسیٰ اے ہارون، موسیٰ کا گھر بیوت قبلتن بھی قبلہ ہے، ہارون کا گھر بھی قبلہ ہے۔ سورہ یونس وَاجْعَلُوا بُيُوتَ قِبْلَةً، موسیٰ کا گھر بھی قبلہ ہے، ہارون کا گھر بھی قبلہ۔ کون سا قبلہ؟ چومنے چاٹنے والا نہیں، بلکہ اقیموا الصلاۃ، کہ نماز کے وقت اس طرف رک کر کے نماز پڑھی جائے۔ تو میں سوال کروں گا کیا اس زمانے میں قبلہ نہیں تھا؟ جواب ہے قبلہ تھا، بیت المقدس قبلہ، بیت لحم قبلہ، مسجد اقصی قبلہ، ہیکل سلیمانی قبلہ، اس زمانے میں قبلہ تھا۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید میں سورہ یونس میں؟ وَاجْعَلُوا بُيُوتَ قِبْلَةً، اے موسیٰ آپ کا گھر بھی قبلہ ہے، اے ہارون آپ کا گھر بھی قبلہ ہے۔ اس زمانے میں قبلہ تھا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ کا گھر بھی قبلہ ہے، ہارون کا گھر بھی قبلہ ہے۔ اب جملہ مجھے عرض کرنے دیجئے، اگر موسیٰ کا گھر بھی قبلہ ہے، ہارون کا گھر بھی قبلہ ہے، تو محمد مصطفیٰ کا گھر بھی قبلہ، علی مرتضیٰ کا گھر بھی قبلہ ہے۔ قبلہ تھا، لیکن دیکھیے کہ اب موسیٰ میں اور نبی اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا فرق ہے؟ موسیٰ میں اور نبی میں جتنا فرق ہے اتنا ہی فرق علی اور ہارون علیہ السلام میں ہے۔ کتنا فرق ہے؟ حدیث پیغمبر اسلام ہے، آج اگر موسیٰ آ جائے تو میری امت میں شمار کیے جائیں گے۔ اللہ غور فرمائے، یہ تو سردار انبیاء ہیں، یہ محبوب خدا ہے، وہ صرف کلیم اللہ ہیں، یہ محبوب خداوند عالم ہے۔ یہ اگر موسیٰ آ جائے تو میری امت میں شمار ہوگا۔ اب سمجھیے موسیٰ اور ہارون میں جو نسبت ہے ویسے ہی محمد علی میں ہے، لیکن موسیٰ کا وقار اتنا نہیں جتنا محمد مصطفیٰ کا وقار ہے۔ یا مثال دے کے سمجھا دوں، جب موسیٰ پر وحی ہونے کو تھی، توریت ملنے کو تھی، موسیٰ ہارون جتنے بھی 1,24,000 انبیاء ہیں یا قریب انبیاء ہیں، ہمارا نبی اللہ امیر انبیاء ہیں، امیر ہے۔
جب ان کو وحی دینا تھا تو ان کو بلایا، موسیٰ کو کوئی دور پر بلایا، عیسیٰ کو بیت لحم میں بلایا، یا داؤد سے کہا دعا کرو، لیکن جب محمد مصطفیٰ پہ وحی آنے کو تھی تو جبریل پیچھے پیچھے آئے۔ اس سے ہی فرق سمجھ لیجئے، یہ غلام ہے، ہمارا رسول آقا ہے۔ 1,24,000 انبیاء غلام ہے، ہمارا رسول آقا ہے، آقا ہے۔ اب دیکھیے کہ پہلے قبلہ تھا نا، قبلہ تھا، اب خانہ کعبہ سب سے پہلا بیت ہے، لیکن سب سے پہلا قبلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ خانہ کعبہ سب سے پہلا بیت ہے۔ انه اول بیت ہدی للناس، ہدی للناس ببکۃ للذی ببکۃ ہدی للعالمین، ہے نا؟ انه اول بیت ہدی للناس للذی ببکۃ ہدی للعالمین، سب سے پہلا انه اول بیت خانہ کعبہ ہے۔ تو خانہ کعبہ اول بیت ہے، اول قبلہ کیوں نہیں ہے؟ یہ جواب میں دوں گا۔ اور سب سے پہلا بیت خانہ کعبہ ہے۔ آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے، ترک اولا کیا، جنت سے جب آئے زمین پر تو یاقوت کا ایک کبہ لائے، خانہ کعبہ۔ اب دیکھیے 7واں آسمان سے اوپر عرش ہے، عرش الہی، اور اس کے نیچے جو ہے ایک چھبی بنائی گئی عرش کی، اسے کہتے ہیں زراحہ۔ زراحہ، زراحہ سے لفظ ہمیں ملا زری امام حسین علیہ السلام۔ اور زراحہ بالکل کائنات کے سینٹر میں، زراحہ کا سینٹر کائنات کا سینٹر ہے، اور زراحہ کے نیچے چوتھے آسمان پر بیت المعمور۔ بیت المعمور وہ کعبہ ہے جس کے ارد گرد فرشتے طواف کرتے ہیں، اور بالکل اس کے نیچے جو ایپی سینٹر ہے کائنات کا، وہاں پہ کعبے کو رکھا گیا۔ اول بیت انه اول بیت ہدی للناس للذی ببکۃ ہدی للعالمین، عالمین کے لیے ہدایت خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کے لیے ہدایت علی بن ابی طالب ہے۔ دیکھیے کہ اذان محترم کہ خانہ کعبہ پہلا بیت ہے، قرآن میں پڑھ رہا ہوں، حدیث نہیں پڑھ رہا، لیکن پہلا قبلہ نہیں، بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے، ہیکل سلیمانی ہے۔ تو پہلا قبلہ کیوں نہیں بنایا کعبہ کو؟ اسی لیے کہ اگر پہلا قبلہ بنا دیتے، پہلا بیت ہے، پہلا قبلہ بنا دیتے تو لوگ سوال کرتے کہ تمہارے علی کی وجہ سے کعبہ قبلہ بنا، قبلہ نہیں بنا، پہلے سے قبلہ تھا۔ یہ سوال کرتے کہ علی خانہ کعبہ میں آئے تو قبلہ نہیں بنا، بلکہ پہلے سے تھا، بیت بھی پہلے سے تھا، قبلہ بھی پہلے سے تھا، لیکن علی کے آنے کے بعد، علی کے 3 دن رہنے کے بعد کعبہ قبلہ بن جاتا ہے۔ یہ بتانا چاہتا ہے مشیت الہی کہ جب علی خانہ کعبہ میں آتا ہے تو کعبہ قبلہ بن جاتا ہے۔ ارے قبلہ علی کی وجہ سے قبلہ ہے، علی ولی قبلہ کعبے کی وجہ سے قبلہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ پھر سے جملہ کہوں گا، نہیں میرے نوجوان ذہنوں تک میں پہنچ نہیں پایا۔ دیکھیے کہ کعبہ پہلا بیت ہے، پہلا قبلہ نہیں ہے۔ قبلہ کب بنا؟ جب علی 3 دن تک خانہ کعبہ میں رہے، جب 3 دن تک خانہ کعبہ میں رہے تو قبلہ بنا۔ اگر پہلے قبلہ بنا دیتے تو کہتے کہ علی کی وجہ سے قبلہ نہیں بنا۔ تو جملہ یہ ہے کہ قبلہ ولی کی وجہ سے قبلہ بنا ہے، قبلہ کی وجہ سے علی ولی نہیں بنا۔ صدیوں کے انتظار کا کیسا صلہ دیا، دونوں جہاں کا سر میرے جانب جھکا دیا۔ صدیوں کے انتظار کا کیسا صلہ دیا، دونوں جہاں کا سر میری جانب جھکا دیا۔ 13 رجب کو علی سے بولا خدا کے گھر، قبلہ مجھے تو آپ نے کعبہ بنا دیا۔
جانب جھکا دیا. 13 رجب کو بولا علی سے خدا کا گھر قبلہ مجھے تو آپ نے کعبہ بنا دیا. ایک مل کر بہترین سلوات اور اب حج کرنے جائیں گے تو جہاں پہ علی آیا ہے وہیں پہ جائیں گے. کیوں؟ وجہ ہے اس کی. علی کہاں پہ آئے 13 رجب کو؟ خانے کعبہ کے سینٹر میں. کہیں پر یہیں وہیں نہیں، یہاں وہاں نہیں، کعبے کے سینٹر میں. کیوں سینٹر میں اللہ تعالیٰ نے لایا؟ تاکہ ہر ڈائریکشن والے جب علی کو پکارے ناد علی پڑھ کر تو انصاف ہو سب کے ساتھ. جب یا علی ادرکنی کہے پورے دنیا والے تو سب کے ساتھ انصاف ہو، سب کے لیے فاصلہ برابر ہو، علی مدد کرنے بھی برابر ہو، علی مدد کرنے میں بھی برابر ہو. جس طرح جب علی کی ضربت چلتی ہے تو 2 حصوں میں تقسیم ہوتا برابر، ویسے مدد بھی برابر. علی دشمنی بھی کرتا ہے تو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے، اور دوستی کرتا ہے تب بھی برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے. ایک سلوات پڑھیے میرے پاس کام ہے، جلدی سے یہاں توجہ فرمائے. حج کیا ہے؟ سفر، عبادت کے لیے سفر. جو علی دیکھیے کہ موسیٰ اور ہارون کا گھر قبلہ ہو گیا، قبلہ تھا. محمد اور علی کا گھر آج قیامت تک قبلہ ہے. جو علی اپنے گھر کو قبلہ بنا سکتا ہے وہ اگر آپ کی نماز میں آ جائے کیا وہ عبادت ثقلین بن جاتی ہے. علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے بہتر ہے. عبادت ثقلین میں آسمان والوں کی بھی عبادت، زمین والوں کی بھی عبادت. دیکھیے میں حج کے ارکان پہ آنا چاہتا ہوں. حج کا موسم ہے اور حج کا سیزن ہے. حج میں کیا ہوتا ہے؟ 2 چادر، اسٹچ کی بھی نہیں، سلانا نہیں ہے، بس 2 چادر، ایک اوپر ایک نیچے. یہ گویا کفن ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ تکبر نہ کریے، بازار میں شاید تمہارا کفن آ چکا ہے. یہ حج کے لیے جانا کفن کے برابر، کفن اوڑھنا ہے. اور آپ کو 7 طواف کرنے پڑتے ہیں. کہاں جا رہے طواف کرنے؟ جہاں پہ مولا علی کی ولادت ہوئی ہے، جہاں پہ پیدا ہوئے ہیں. آپ اس کے ہی ارد گرد چکر کاٹتے رہو. اس میں کیا آیا ہے؟ اس میں حقیقت قرآن آیا ہے، اس میں مصحف الہی آیا ہے، اس میں وارث قرآن آیا ہے. جب ہم نیا گھر لیتے ہیں کوئی تو ہم صاف صفائی کرتے ہیں اور قرآن خوانی رکھتے ہیں. یہ ہمارا عام انسان کا گھر. اب یہ ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر، اللہ تعالیٰ کا گھر. یہ اللہ تعالیٰ کا گھر. اب اس کو صاف کرنا ہو تو قرآن خوانی بھی ہوگی، قرآن بھی رکھا جائے گا، پیغمبر اسلام کی آواز آئے گی. آپ لوگ جو قرآن رکھتے ہیں وہ خاموش قرآن ہے، یہ بولتا والی ہے. سلوات پڑھ دے. قرآن خوانی ہوتی ہے نا، یہ بولتا ہوا قرآن ہے، یہ قرآن ناطق ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے گھر میں لایا. اور جب علی آئے تو ہبل جو تھا سب سے بڑا بت، عمر القیس اعجاز کا بادشاہ تھا، اس نے ہبل کو چھت پر لگا رکھا تھا خانے کعبہ کی. جب مولا علی کی ولادت جیسے ہی 13 رجب کو ہبل گر کے چور چور ہو گیا. میں کیا سنا رہا ہوں ذرا محترم؟ پتا چلا جہاں پر علی آتا ہے وہاں پہ دوسرے خدا گر جاتے ہیں، کیونکہ وہ رسول خدا ہے، وہ اللہ خدا ہے، یہ رسول خدا ہے، یہ شیر خدا آیا ہے. دوسرے بناوٹی خدا ہے وہ گر جاتے ہیں. اور حج کے ارکان میں سے 7 مرتبہ طواف.
7 مرتبہ ہے کیوں؟ آپ جب نماز پڑھتے تو آپ کے 7 اعضا زمین پہ آپ ٹیکتے ہیں، 7 اور 7 14 مرتبہ. تو کیا کر رہا ہوں؟ یہاں پہ انسان 7 مرتبہ طواف کر رہے ہیں، آسمان کو فرشتے 7 مرتبہ طواف کر رہے ہیں، زمین سے آسمان تک اور زمین سے 7 طبق زمین نیچے تک. میں کیا کر رہا ہوں؟ 7 آسمان اوپر، 7 زمین نیچے، 7 اور 7 14. مطلب جب تک 14 معصومین تک نہ آؤ طواف قبول نہیں ہوگا، چاہے آسمان والے ہو چاہے طبق زمین والے. سلمان پڑھتے محمد. دیکھیے 7 آسمان بھی لعنت ہو، ان پر لعنت ہو، یزید پر لعنت، اس کے باپ پہ لعنت، اس کے باپ پہ لعنت، ظالموں پہ لعنت ہوتی ہے اور عالموں پہ رحمت کی بارش ہوتی ہے، علی والوں پہ رحمت کی بارش ہوتی ہے. 7 آسمان اوپر، 7 طبق زمین نیچے بھی طواف ہوتا رہتا ہے، صرف آپ طواف نہیں کر رہے. تو 7 اور 7 14 معصومین تک جب تک آؤ گے طواف بھی قبول نہ ہوگا. اور کیا ہے؟ حجر اسود کو بوسہ دینا. علی نے توڑ کے حجر اسود کو جو دیا بوسہ، علی نے توڑ کے حجر اسود کو جو دیا بوسہ، کہیں پر بگڑی کہیں پر بن گئی تقدیر پتھر کی. میں تو ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں، میرا مولا علی اگر پتھر کی تقدیر سجا سکتا ہے، سنوار سکتا ہے، تو مومنین کی تقدیر کیوں نہیں سنوار سکتا؟ اب مومنین ہے وہ امیر المومنین ہے تو ہے اللہ کے محترم. اور پھر ہے آب زمزم پینا. اسماعیل علیہ السلام نے پیر کو رگڑا تو آب زمزم جاری ہوا. صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنا، پھر تقصیر کرنا، یہ حج کے ارکان میں سے ہے. اور جا کے بکرا ذبح کرنا. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 پہلی آیت. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان لانے والو اپنے اقراروں کو پورا کرو، عقیدوں کو پورا کرو. اے ایمان لانے والو اقرار کب کیا آپ نے؟ عالم علف میں، عالم ارواح میں، ہر ایک شے نے لا الہ الا اللہ بھی پڑھا، محمد رسول اللہ بھی پڑھا، علی ولی اللہ بھی پڑھا. وقت نہیں بجا، انشاءاللہ وہاں پہ میں اس 3-4 آیت اس کی پڑھوں گا. اور سورہ فتح کی آیت، فتح مکہ. فتح مکہ پہ مولا علی نے بتوں کو توڑا. یعنی جب جب بھی علی علیہ السلام خانے کعبہ کے پاس آئے تو خدا جو تھے بناوٹی خدا خود ہی گر گئے یا توڑے گئے. یعنی مولا علی نے بیت کو صاف کیا، پاک کیا. اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو پاک کیا. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. محترم اصل میں مجھے اتنی ساری آیتیں یاد ہے، لیکن یہاں کا مجمع عربی زیادہ بولوں گا تو وقت کم پڑنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، اور علی سے بغض جو رکھتے ہیں ان کے لیے میں کہتا چلو وقت میرے پاس نہیں بچا. علی سے بغض بھی اور شوق جنت بھی، عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. علی سے بغض بھی اور شوق جنت بھی، عبادتوں کا کوئی اصول ہوتا ہے. تو علی کی جائے ولادت سے انکار تو کر، دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے. حق کا کلام سمجھ کر، خدا کا انعام سمجھ کر، ورد صبح شام سمجھ کر، اپنا کام سمجھ کر، درود و سلام سمجھ کر، بلا کا جام سمجھ کر، بلند ہاتھوں کے ساتھ نعرہ حیدری. بہترین سلوات
جب علی کی محبت دل میں ہو، علی کی محبت دل میں ہو، نبی کی محبت بھی دل میں ہو. اجر رسالت نبی نے کچھ نہیں طلب کیا، صرف آپ کے آنسو مانگے. فرش ازا پہ آئیے، آنسو ایسے بہائیے جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان کی لاشیں پہ روتی ہے. اسماعیل کو لے چلے، دانا اور پانی کھلایا ماں نے، لیکن کربلا میں ایک اسماعیل نہیں ہے، کئی اسماعیل ہے. کربلا کے ابراہیم کی آنکھوں کو پٹی نہیں بندھی ہے، ابراہیم نے پٹی باندھی اور کھنجر چلا دیا، دمبا آ گیا، خون چہرے پہ اڑا، آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی. ابراہیم سمجھے بیٹے کو ذبح کر دیا، لیکن دمبا آ کے ذبح ہو گیا. وہ دمبا اللہ تعالیٰ نے بھیجا، لیکن ذبح عظیم پر کون فائز ہوا؟ ذبح عظیم پر آقا حسین فائز ہوئے.